sana vision. Man sana vision. Man sana vision. رضوی تیرے جان سر بے شمار بے شمار تیرے جان سر بے شمار بے شمار تیرے جان سر بے شمار بے شمار نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطر الذين في قلوبهم مرض يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر طہر باغ مثال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق شیشاں کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو ممتاز قادری کے پیچھے چلے وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ راستے سے ہٹ جائے جو غازی علم الدین کے پیچھے ہو غازی عامر عبد الرحمن چیمہ کے پیچھے ہو وہ راستے سے بھٹک نہیں سکتا اور اسی کے تحت پیر نصیر الدین شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ غلام حشر میں جو سید البراء کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے سبحان اللہ اور چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے تلے چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے دھند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے وہ ان کا فقر کے رشک آئے خود سلیمان کو وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے سبحان اللہ قیامت والا دن میرے آقا کی بات چلے گی اس کے علاوہ کسی کی بات بھی نہیں چلنی حضور کے علاوہ کسی نے بھی کام نہیں آنا ہر جگہ حضور نے کام آنا ہے قبر میں بھی سرکار نے کام آنا ہے ادھر بھی حضور نے کام آنا ہے قبر میں بھی اور حشر والے دن بھی میزان پر بھی پل صراط پر بھی ہر جگہ میرے آقا نے کام آنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں بچانے والا سب ساتھ چھوڑ جائیں گے ہر کوئی ساتھ چھوڑ جائے گا لیکن میرے آقا کام آئیں گے آج حضور سے وفاداری کریں میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب نام نہاد مسلمانوں کو کہا جائے نا جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن جب ان کو کہا جائے کہ کافروں کے ساتھ تعلقات نہ رکھو یہودی اور نصرانیوں سے اپنا رشتہ توڑ دو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وہ پھر ان کے دلوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کے دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اگر ہم نے ان سے تعلق توڑ دیا تو ہمارے ملک کا نقصان ہو جائے گا یہ قرآن میں رب کہہ رہا ہے حتی تصیبنا دائرہ فَتَرِ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فرمایا وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا تو ملک کا نقصان ہو جائے گا ہماری معیشت کا مسئلہ بن جائے گا ہماری تجارت کا مسئلہ بن جائے گا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا مسئلہ بن جائے گا بتائیں کہ ہمارے ملک کے کہاں چلا جائے گا ہمارے ساتھ تعلقات سب کی ختم ہو گئے تو ملک کیسے چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تم رب پر بھروسہ رکھو اور وَحَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہی پڑھو رب کے دروازے پر آؤ کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آج ہم نے حضور کا دروازہ بھی چھوڑ دیا قرآن کا راستہ بھی چھوڑ دیا قرآن کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا اسلام کو بھی چھوڑ دیا ہم انگریز کے پیچھے لگ گئے انگریز کی تعلیم کے پیچھے لگ گئے انگریز نے ہمیں جیسے کہا ہم اسی کے انگریز ہمارے قرآن کو جلائے تب بھی ہم انگریز کے پیچھے انگریز نعوذ باللہ ہمارے قرآن کو لیٹرینوں میں بھی ڈالے پھر ہم بھی انگریز کی غلامی وہ ہماری بچیوں کی عزتیں بھی لوٹے پھر بھی ہم انگریز کی غلامی وہ ہماری بچیوں کو ذبح بھی کر دے پھر بھی ان کی غلامی وہ ہمارے مسلمانوں کو کنٹینروں کے اندر بند کر کے نیچے سے آگ لگا کر دانوں کی طرح بھون کے رکھ دے پھر بھی ان کی غلامی پھر بھی ان کی تعریفیں وہ صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا دیں پھر بھی وہ اچھے وہ امن والے وہ محبت والے پھر بھی ہم ان کے غلام اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں
وہ محمد مرسی کو بھی مروا دیں، محمد مرسی کی بیٹی کو بھی مروا دیں، ہم پھر بھی ان کے غلام۔ وہ پورا عراق میں لوٹ کر چلے جائیں، مسلمانوں کو ذبح بھی کر دیں، برما کی بچیوں کے پستان کاٹ کر کباب بنا کر بھی کھا جائیں، پھر بھی ہم ان کی تعریفیں کریں۔ ہم حضور کا تو دروازہ ایک بار بھی ہم نے جا کر نہیں تھاما، ہم تو سارے قوم صرف بلہ آیا، شیر آیا، تیر آیا، گدڑ آیا، لمڑ آیا، کسی نے آج تک نعرہ نہیں لگایا کہ محمد عربی کا دین آیا۔ سبحان اللہ۔ وہ صرف ہمارے بابا جی نے آ کر بتایا کہ جس مقصد کے لیے تم آئے ہو اس مقصد کی طرف واپس آؤ۔ ہم یہاں مولویوں پیروں کی غلامی اور حکمرانوں کی غلامی کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں محمد عربی کی غلامی کے لیے آئے ہیں۔ اور پوری دنیا میں اقبال کہتے ہیں چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم سارا جہاں ہمارا۔ انشاءاللہ ہمارے قائد محترم نے فرمایا سی بیت المقدس بھی جانا ہے تے نال مسجد قرطبہ بھی واپس لے لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ آج ہمارے نوجوان کس طرف لگ گئے؟ وہاں تو ایک نوجوان کو پکارا تھا سندھ کے اندر ایک بیٹی نے، اور محمد بن قاسم 16 سال 9 ماہ کا جوان آ گیا۔ آج کروڑوں ماں بہنوں کی چادریں اتر گئی، کہاں ہیں نوجوانوں کی جوانیاں؟ ہماری جوانیاں صرف ٹک ٹاک کے لیے رہ گئی ہیں، ہماری جوانیاں صرف ویڈیوز کے لیے رہ گئی، فیس بک کے لیے رہ گئی، واٹس ایپ کے لیے رہ گئی۔ ہم نے اپنی جوانیاں غیروں کے لیے لٹا دی۔ ہماری جوانی تو قرآن کی عظمت کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو مسلمان بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو ڈاکٹر حافظ صدیقی کو بچانے کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو کشمیر کی بچیوں کے لیے تھی، ہماری جوانیاں تو اسلام کے لیے تھی۔ ہم نے کہاں لٹائی اپنی جوانیاں؟ آج جدھر مرضی جاؤ، امریکہ کے حکومت خانوں میں مسلمان بیٹیاں، ہندوستان میں جاؤ وہاں حکومت قید خانوں میں مسلمانوں کی بیٹیاں، چائنا میں چلے جاؤ وہاں 20 لاکھ مسلمانوں کو انہوں نے قید کر دیا۔ پوری دنیا میں مسلمان ظلم و ستم میں ہے، اور یہاں پر بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، کہتے ہیں نہیں یہ مولویوں کا کام ہی نہیں ہے سیاست، یہ مولویوں کا کام ہی نہیں کہ سیاست میں ہے کہ اور کی لٹیرے کا کام ہے۔ حضرت عمر فاروق منبر پر بیٹھ کر نہیں کہا، جمعہ پڑھا رہے تھے اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے کہا یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے، حضور او فوج دا مسئلہ ہے تسی منبر ہوتے سیاسی گلاں کی کر رہے ہو؟ کہتے تھے نا حضور تسی او فوج دا مسئلہ ہے لڑ اوتھے رہن، کتنے کلومیٹر دور اوتھے پہاڑاں دے وچ کھلو کے او لڑ ہیں، تسی ایتھے منبر دے بیٹھ کے جمعے دی تقریر کرو، تسی ایتھے کیڑی سیاسی گلاں کر رہے ہو؟ جناب تسی اونوں اوتھے دس رہے ہو یا سارے پہاڑ دے پیچھے ویکھ، اوئے پہاڑ دے پیچھے ویکھ۔ حضرت عمر فاروق کے پاس جب آگئے کہ دریائے نیل بند ہو گیا، سوکھ گیا جی، پانی نہیں آ رہا، اس کو ایک انسان اس کے اندر ایک عورت ڈالیں تو تب وہ بہتا ہے، تب تو بہتا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کہتے کہ نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے، میں تو امیر المومنین مسلمانوں کا ہوں، یہ تو سیاست کا کام ہی نہیں، ہمارا کام ہی نہیں ہے، یہ جا کسی سیاستدان سے پوچھ۔ حضرت عمر فاروق نے خود خط لکھا اور کہا اس خط یہ جا کر اس دریائے نیل میں رکھ دینا۔ اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ کہا دریائے نیل اگر تو اللہ کے لیے چلتا ہے نا، اللہ کے فرمان پر چلتا ہے تو چل پڑ، اگر رب کے فرمان کے علاوہ یا رب کے علاوہ چلتا ہے تو پھر رکا ہے۔ جب وہ خط پہنچا تو دریا چل پڑا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا صحابہ نے کہا تھا حضرت عمر فاروق سیاسی، آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں منبر پر بیٹھ کر سیاسی باتیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ لوگ آ کر کہتے ہیں مولوی تو ایسا، میں کہتا ہوں وہ مولوی نہیں ہے جو سیاسی نہیں ہے، بے شک بے شک، وہ مولوی نہیں ہے جو سیاسی نہیں ہے، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے، ساری گل ہی نہیں، حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یاد ہے پڑھو، یہ تو انگریز نے آ کے پٹیاں پڑھائی ہیں کہ جناب مولویوں کا کام ہی نہیں سے، اسی بھی وہ پیچھے لگ گئے، ہم نے حدیثیں پڑھی ہی نہیں، حضور نے خود 10 سال سیاست نہیں کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کی نہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا، حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے، اور فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، وہ بھی سیاستدان ہوں گے، اسی دے ہیں انہاں دی طرح تے تیرا مولوی سیاسی نہیں ہو کیڑی لینے کرے سانوں دی دس ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی دے کھڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نقش قدم پہ، یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پہ، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ابو بکر صدیق، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا کے نقش قدم پر جو مولوی سیاسی نہیں وہ بتائے وہ کون سا مولوی ہے؟ حضور نے تو اس کے بارے میں کہا ہی نہیں، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء سیاسی ہوں گے، پھر کہنے جناب یہ گندے لوگ بیٹھے ہیں، سیاست تو جھوٹی ہوتی ہے، میں کہ وہ جھوٹے ہیں نا، لبیک والے تھے آ کر تو سارے نال کھلو، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک
آگے کہ بہنے دے میں تلو گلنا دے کرتا ساری زندگی مولوی سناتے رہے جی جناب حلوہ کھانا سننا تھا میں کہ حدیث تا لیا حضور نے حلوہ کتے کھا دے حضور کو میٹھا پسند تھا یہ حلوہ لیا اپنے تسی کٹن واسے پتہ نہیں کتو کٹا دے حضور نے حضور کا نام ہے نبی الحلوہ ہے حضور کا نام نبی تسبیحوں والا نبی ہے نام حضور کا نام یہ تو ہے نبی السیف تلواروں والا نبی یہ حضور کا نام ہے نبی السیف حضور کا نام نہیں نبی الامن امن والا نبی نبی ہے جی حضور نبی المیت ہے ہی نہیں نام حضور کا نام ہے نبی القتال اللہ قتال خوب قتل کرنے والا لڑنے والا نبی حضور تے لڑنا لیندے امت تھے گھریں پڑھ کے بیٹھی مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئی کہاں ہے مسلمان نوجوان بتائیں نا کوئی بات کر رہے ہیں یہ گل ہو ہے نا کہ کسی کو اگر پریشانی ہے بھی صحیح ہماری باتوں سے دیسی دے بہ کے گل کر رہے ہیں تھے تو دوسرے سامنے کر بعد جا کے کی گلا کرنے دے جوان ہے تو کڑ حضور کا دین تو ہے یہی جو ہم بیان کر رہے ہیں کوئی اگر غلط کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے بھی بات کریں حضور نے یہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم اس کے بھی قائل ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں لیکن اور بھی قرآن کیا جاتے ہیں وہ بھی سناؤ قوم کو یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکن منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب اے میرے نبی یا ایھا النبی حرض المؤمنین مومنوں کو لڑائی کی طرف جہاد کی طرف ابھاریے لوگ ہیں مولوی تو سے انتشار پھیلاندے ہو انتشار پھیلاتے ہو لوگوں کو اکساتے ہو جو جن کو میں کہ تے اکسان دے خود حضور ہیں اللہ کہندے نبی انہوں اکساؤ جہاد کی طرف اکساؤ رب قرآن میں کہہ رہے ہیں رب نو کی کہو کہ اللہ تنہوں پتہ نہیں اور قرآن ہے کیوں یہ گلہ کری دیا جن کو یہ نہیں پتا کہ دھویا کیسے جاتا ہے سنجے کا سنت طریقہ کیا ہے اللہ اکبر جنہوں یہ نہیں پتا اس سنجے سردیاں کیا میں کرنا ہے گرمیاں کیا میں کرنا ہے مرداں کیا میں کرنا ہے عورتاں کیا میں کرتا ہے وہ آگے سانو دین نہ سمجھاوے اللہ جنہوں منہ دھون دا صحیح طریقہ پتا نہیں نہ ہو پہلے جا کے منہ دھون دا طریقہ دسے پوچھے سکھے پھر آگے ساڑھے نال گال کرے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا علامہ اقبال قلندر لاہوری کہتے ہیں تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے تیری پرواز لولاکی نہیں ہے یہ معنی کہ اصل شاہی نہیں ہے تیری یہ معنی کہ اصل شاہی نہیں ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے بندہ ڈالے نو بیک کے دے کمبر تو لگ بندہ کشمیر آزاد کرانا نے جیڑا بندہ ڈالے نو بیک کے کمبر لگ جاوے تے وہ کشمیر آزاد کرائے گا اللہ اکبر اللہ جیڑے مولوی سٹیجاں تے بیٹھے ہوئے تے ڈالا آوے تے پھر تم دو تے جلدی جلدی ان کپڑے کر رہے ہیں وہ کی کہنے نفسی صلاح الدین ایوبی دے بارے سے وہ تو امام اعظم کا مقلد ہی نہیں جو امام اعظم کی طرح جیل میں نہیں جا سکتا تقلید کرو امام اعظم ابو حنیفہ نہیں گئے آپ جیل میں گئے جیل میں سے جنازہ نکلا امام اعظم نے یہ بھی تقلید کرو نہیں امام اعظم دی مقلد جو تسی امام اعظم دے حنفی جو پھر پورے حنفی پڑھو ادھے کی تو پڑھ دیو اللہ اللہ پورے حنفی پڑھو نا سبحان اللہ آج حسینی تو اسی کہا حسینی ہے نہیں اسی سارے بے شک حسینی کردار کی نہیں ادا کرنا اللہ امام حسین شرابی نال کھڑے ہو گئے یزید دے سیرو تے امامہ نہیں سی انہاں حکمراناں تے ٹوپی بھی نہیں پاتی یزید تے امامہ بھی پاندا سی انہاں نے تے قرآن دا پتہ نہیں خاتم النبیین ساڈے حکمران نے نہیں پڑھنا تھا تو کھوتا بھی پڑھ لیا سی خاتم النبیین کھوتا حضور دی بارگاہ جانا حضور نے پوچھا دس ہے کون ہے وہاں پہ یزید حضور نے فرمایا مینوں بھی جاندا ہے انہوں نے کہا جی ہوا رسول اللہ و هو خاتم النبیین سبحان اللہ ساڈے وزیر اعظم کو 4 واری پڑھایا کھوتے نو کسی نے پڑھایا بھی نہیں خود بخود پڑھایا تے حکمران نو پڑھایا تے پھر بھی انہوں پڑھنا نہیں آیا پھر کہنے جی ریاست مدینہ ریاست مدینہ دے کھوتے تیرے نال 1000 چنگے ہاں ریاست مدینہ کے اندر گدا یہ حدیث کی کتابوں میں ایسی گلہ میں نہیں کر رہے حضور نے پوچھا بتا بھی تیرا نام اس نے کہا میرا نام یزید ہے حضور نے فرمایا مجھے جانتا ہے اس نے کہا جی ہوا رسول اللہ وہو خاتم النبیین آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اٹھائیں حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں اس گدھے کا نام لکھا ہوا ہے حضور نے حدیث کی کتاب میں اس کا نام لکھوایا حضرت یافور حدیث کی کتاب میں گدھے کا نام لکھا ہوا ہے نبی کے ساتھ وفا کرے گدھا بھی حضور اس کا اٹھوا کر نام لکھوا دیتے ہیں حضرت یعقوب حضرت اسی کلمہ پڑھ کے اشرف المخلوقات ہو کے حضور کی امت ہو کر غلامی میں نام نہ لکھوا سکنے ساڑھے تو بڑا بد نصیب کی ساڑھے تو کھوتا ہی چنگا
جو حدیث کی کتاب میں اپنا نام لکھوا کے یہ سوچنے والی باتیں. اقبال کہتے تھے یار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا